السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیے۔ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سن لیا آپ نے۔ اس ویڈیو میں شاعر محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھ رہے ہیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور واقعتاً حقیقتاً یہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش رہتی دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کر سکوں، آقا کریم کی زیارت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر سکوں۔ لہٰذا ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں ہی صحیح تشریف لائیں اور میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ لیکن جب یہ نعت پڑھی انہوں نے تو اس کے بعد مفتی شمس الدین صاحب کا جو ریئیکشن تھا اسے آپ دیکھیے اور پھر اس کے بعد میں تذکرہ کرتے ہیں۔ فیضی صاحب سنا رہے تھے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں تابع نظارہ ہے دیکھنے کے لیے، اتنا جھوم رہے ہیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ منہ اور پودینے کی چٹنی۔ تو دیکھ لیا آپ نے، مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ بصیرت کہاں، تمہاری آنکھوں میں وہ بینائی کہاں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو، کہ محبوب داور کو دیکھ سکو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو۔ لہٰذا ہماری اور تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ جمال مصطفیٰ کو دیکھا جا سکے، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا جا سکے۔ ان کا کہنا ایک طرف صحیح بھی ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے نور ہے اور نور کو بے نور آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جن آنکھوں میں نور موجود نہ ہو اس نور کو، وہ بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا محال ہے۔ لیکن ان کا یہ ریئیکشن کہ آپ کے اعمال درست نہیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جب بیٹھے ہوتے تو صحابہ کی نظریں نیچی ہوا کرتی تھی، وہ ترچھی نظروں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، ترچھی نگاہوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اپنی نگاہوں میں، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا کرتے تھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کی واز کو سنا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ادباً ان کا یہ احترام تھا، اور یہ اس قدر احترام اور ادب تھا کہ صحابہ کرام بیٹھتے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور ان کے سامنے موجود ہوتے تو اس طریقے سے مجلس کے اندر بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر گویا کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اور اگر وہ ہلیں گے یا ڈولیں گے یا پھر وہ جو ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو حرکت دیں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ تو ادباً ان کی بارگاہ میں تھا، لیکن روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ایک منٹ بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ جاتے، گھر جاتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لے آتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے، حضور ہم تو آپ کے دیدار کے بنا رہ ہی نہیں سکتے، ہم آپ کو دیکھے بنا رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا شاعر نے بہت ہی اچھی نعت پڑھی کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور واقعی ہر انسان کے دل کی تمنا ہوتی، جاگتی آنکھوں سے نہ صحیح بلکہ خوابوں میں بھی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر سکوں۔ لہٰذا ان کا یہ ریئیکشن، انہوں نے جو کہا کہ یہ منہ اور پودینے کی چٹنی، لہٰذا انہوں نے ان کے اعمال پر یا پھر اپنے اعمال پر یا ہم تمام مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کے اعمال اس طریقے کے کہاں کہ آپ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو۔ لہٰذا حاضرین، آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھ کر کے بتائیں کیا مفتی صاحب کو اس طریقے کا کمنٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، ان کا یہ ریئیکشن درست ہے یا نہیں، ان کا یہ اعتراض درست ہے یا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔